قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ اس دن کی اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت بتلائی ہے۔ تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن اور دنوں کا سردار اسی جمعۃ المبارک کو قرار دیا ہے۔ اس دن کے کچھ خاص امور ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ جو ہیں کثرت سے درود ابراہیمی پڑھنا، کثرت سے اپنے لیے لوگوں کے لیے دعائیں کرنا۔ نبی علیہ السلام کا حکم ہے، فرمایا جمعے کے دن میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ خود آپ نے حکم دیا، خود آپ نے حکم دیا کہ اس جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ انسان کوئی بھی دعا کرے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، اس لیے جمعے کے دن کثرت سے دعائیں کرنا۔ اس دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، 15ویں پارے کی جو دوسری صورت ہے، کوشش کر کے وہ مکمل خود بھی پڑھیں، گھر کے تمام افراد کو بھی کہیں کہ وہ ہر جمعے اس صورت کو پڑھا کریں۔ اس صورت کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک خاص انعام اس پڑھنے والے کو دیتا ہے کہ اس جمعے سے لے کر آئندہ آنے والے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک خاص رحمت اور برکت نازل فرما دیتے ہیں۔ کوشش کریں جہاں بھی آپ نے جمعہ پڑھنا ہے، پیدل اگر جا سکتے ہوں تو پیدل جائیں، یا جہاں بھی آپ نے جانا ہے اس نیت اور ارادے کے ساتھ جائیں جو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی کہ انسان جب جمعہ پڑھنے جاتا ہے جتنے قدم چل کر جائے گا، گھر سے وہ ساری تیاری کر کے آئے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ ہم کرتے ہیں مگر اس کے بیک کا ہمیں نہیں پتہ۔ آپ گھر سے نہا دھو کے صاف ستھرا لباس پہن کر خوشبو لگا کر کوشش کر کے پیدل چل کر، اگر پیدل نہیں تو سواری پر، یہ نیت اور ارادہ کر کے اس حدیث کے مطابق ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک سال کے روزے اور قیام اللیل کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بہت بڑا اجر ہے کہ ایک رات کا قیام، جو بھائی یہاں یا کہیں بھی تراویح پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتنی مشقت کے ساتھ، کتنی تکلیف کے ساتھ وہ تراویح پڑھتے ہیں۔ تو اگر صرف یہ کام کریں کہ اہتمام کے ساتھ کسی مسجد میں چلے جائیں اور کئی سال کا اللہ تعالیٰ آپ کو قیام اور روزوں کا ثواب عطا فرمائے جو مفت میں مل رہا ہے، تو کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں اس کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ اور اس سے بڑھ کر جمعے کے دن انسان جب مسجد میں آتا ہے تو کوئی ایک گھڑی ہے، اگر اس گھڑی میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اونٹ کا صدقہ، اونٹ کی قربانی، اونٹ کی اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا ثواب، گائے کا ثواب، بکرے کا ثواب، مرغی کا ثواب، اور حقیر ترین صدقہ ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ گھڑیاں تو ٹھیک ہیں، مختلف ہیں، مگر یہ اس وقت تک نوٹ ہوتے رہتے ہیں بندوں کے نام، جو بھی مسجد میں آتا جاتا ہے اس کے نام نوٹ ہو رہے ہیں، فلاں بن فلاں اس کے نام میں، اس کے کھاتہ میں، اس کے اعمال میں اونٹ کا ثواب، فلاں گائے کا ثواب، فلاں بکرے کا ثواب، یہ سب نوٹ ہوتے ہیں اس وقت تک جب تک آپ مسجد میں اس وقت داخل ہوں کہ ابھی امام صاحب ممبر پر بیٹھے نہ ہوں۔ ان کی جو تقریر ہوتی ہے، جو خطبہ ہوتا ہے، وہ شروع نہ ہوا ہو، اگر آپ مسجد میں ان سے آغاز کرنے سے پہلے آ جائیں تب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ثواب دے گا۔ اگر آپ مسجد میں آئے ہیں، خطبہ شروع ہو گیا ہے، پھر کم از کم اس ثواب سے آپ محروم ہو گئے۔ پھر آپ بیٹھیں، بیٹھ کر چاہے آپ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آئے ہیں یا وہ بیٹھ گیا ہے تو پھر آئے ہیں، تو پھر بھی اگر آپ آئے ہیں تو مسجد میں آرام سکون سے بیٹھیں، گھسے نہیں۔ بعض بھائیوں کو شوق ہوتا ہے آگے والی صفوں میں بیٹھنے کا، مگر صفوں میں گھسنے کا شوق ہوتا ہے، پہلے آنے کا شوق نہیں ہوتا۔ یہ پہلے آنے کا شوق رکھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ایک صحابی مسجد میں آ رہے، وہ ایسے ہی چھلانگے لگا کر پھلانگ کر آ رہے، تو میں بیٹھ جاؤ۔ ایک لیٹ آئے ہو اور اوپر سے لوگوں کے کندھوں سے چھلانگے لگا کر ان کو تکلیف دے کے آ رہے ہو، یہ کیا طریقہ تمہارا؟ اس کا مطلب ہے یہ اچھا کام نہیں ہے۔ ہم اس کو بڑی بہادری اور خوبی سمجھتے ہیں، نکرتے جگہ پہ ہی میں جا کے لب لئی، یہ کمال نہیں کر رہے، آپ غلط کر رہے ہیں۔
ہاں بعض مرتبہ آپ حضرات جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی غلطی ہوتی ہے کہ صف میں آپ کھلے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، ابھی ایک دو افراد کی جگہ ہوتی ہے، پھر لا محالہ جس نے دور سے دیکھنا ہے اس نے تو آ کے گھسنا ہی ہے۔ اس لیے اصولی طور پر پہلی صفوں کو پورا کریں تاکہ آگے جگہ نہ رہے، دیکھنے والا لالچ کر کے کندھے پھلانگ کر آگے نہ آئے، پیچھے اس کو جہاں جگہ ملے وہ آرام سے وہیں بیٹھ جائے۔ اس لیے پہلے آنے والے یہ کام کریں۔ دوسرا، کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، کوئی بچہ شرارت کرتا ہے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، موبائل پر کھیلنا نہیں ہے، موبائل پر واٹس ایپ موبائل اور کالز اور کرنا یا آنا یا کسی بھی چیز، یعنی توجہ ٹوٹل مکمل طور پر خطیب کی طرف ہو کہ وہ کیا اللہ رسول کی بات کر رہا ہے۔ جب آدمی اس طرح اپنی توجہ رکھے گا تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ شخص جو اہتمام کے ساتھ بیٹھا رہا، ایک حدیث میں 7 اور ایک حدیث میں 10، اللہ تعالیٰ اس بندے کے 10 دنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ یہ تھوڑا سا اہتمام کرنا ہے بس، اس لیے اس اہتمام کو کریں، اور یہ جتنے اجر اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں سارا سال بھی یہ اجر لیں، اور خصوصی طور پر رمضان کا مہینہ ہے، کئی گنا اجر اللہ بڑھا دیتے ہیں، اس اجر بڑے ہوئے کو بھی حاصل کریں۔ بعض لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ جمعہ بڑا فضیلت والا دن ہے، آپ کو روزانہ صبح میسیجز آئیں گے جمعہ مبارک جمعہ مبارک۔ یہ ایک نیا اور فضول سا کام شروع ہو گیا ہے، یہ سنت نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ یہ جمعہ مبارک کی آپ لوگوں کو مبارکیں دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اسی جمعے کی فضیلت جیسے ہم لوگ بتاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کا ثواب بھی زیادہ ہے اگر ہم روزہ رکھیں، غلط ہے۔ آپ نفلی روزہ رکھیں، آپ فرضی روزہ رکھیں، جمعے کے حساب سے، جمعے کے دن کے حساب سے اس کا کوئی ثواب زیادہ نہیں ہے۔ جو باتیں آپ کو بتلائی ہیں یہ حدیث میں موجود ہیں، مگر اگر کوئی جمعے کے دن خاص نفل پڑھے، فرض کریں بندہ کہے یار میں آگے پیچھے اشراق نہیں پڑھتا، چونکہ جمعے کے دن اللہ کے نبی کی بڑی فضیلت ہے اس دن سے متعلق، آج میں اشراق پڑھوں گا مجھے ثواب زیادہ ہوگا، یہ غلط ہے، ثواب اتنا ہی ملنا ہے، اور یہ آپ کی سوچ بھی غلط ہے۔ میں جمعے کے دن روزہ رکھوں گا یا بچوں کو کہنا کہ روزہ رکھ لو آج جمعہ ہے ثواب زیادہ ہوگا، یہ بات غلط ہے۔ یہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اس وقت ہمارے ماں باپ کہا کرتے تھے کہ جمعے کے دن روزہ رکھو، وہ اس لیے کہتے تھے کہ جمعے کے دن اسکولوں سے چھٹی ہوتی تھی تو بچے سارا ہفتہ پڑھتے تھے تو روزہ رکھ نہیں پائیں گے، اس لیے بچے ماں باپ ان کو کہتے تھے کہ جمعے کا روزہ رکھو، ورنہ اب تو خیر جمعے کی چھٹی ہے ہی نہیں۔ دوسری بات کہ جمعے کا روزہ رکھنا زیادہ فضیلت والا کام ہی نہیں۔ آج آپ سورہ یاسین پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں، کوئی نفل پڑھیں کہ آج جمعہ ہے ثواب زیادہ ہوگا، نہیں۔ جتنی آپ کو باتیں بتلائی ہیں وہ احادیث میں موجود ہیں۔ آپ درود شریف کثرت سے پڑھیں، حکم ہے، آپ دعائیں کثرت سے کریں، حکم ہے، سورہ کہف پڑھیں، حکم ہے، مسجد میں جلدی آئیں، ایک ایک قدم کے بدلے یہ ثواب ہے، حکم ہے۔ یہ چیزیں جو حدیث میں ہیں اس کی اطاعت اور فرما برداری میرے آپ کے لیے لازم ہے۔ جو خود ساختہ ہم نے دین بنا لیا ہے، ہمارے دلوں دماغوں میں بات بیٹھ گئی ہے، وہ دین نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں جو باتیں احادیث میں ثابت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ سنت ہے، اس کو ترجیح دیں، اس کو پریفرنس دیں۔ لوگوں کے ہاں جو چیزیں مشہور اور معروف ہو گئی ہیں اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی اس کا اجر و ثواب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔